الحمد لله رب العالمين. نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے کیا وظیفہ اختیار کرے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں. وظیفے سے بھی کام نہیں بنتا جب تک کسی صحیح معنی بندے کی صحبت نہ ہو، اللہ والوں کا ساتھ نہ ہو، صرف وظیفے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب دیکھیں حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی تھا اور کتنا بڑا عالم تھا، اور سوچ نہیں سکتے کتنا ان کی تعریفات ہیں. وہ کہتی ہیں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں یار کسی بزرگ سے تعلق کر رہا ہو، چھوڑو یار بزرگ سے کیا تعلق کرنا ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں. تعریفات ہیں، میری تقریریں ہیں، تعریفات. تو کہتے ہیں کرتے کرتے اللہ کی شان یہ ہوئی کہ مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف ملا، اور شرف کے بعد ہی میں نے عرض کر دیا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی جلدی نہ کرو، عالم آدمی ہو، پڑھے لکھے آدمی، اچھی طرح سوچو. میں نے کہا حضرت سوچنے پر نہیں، جلدی ہو، پہلے خط شط لکھتے رہو، جب مناسبت ہو جائے. کہتے ہیں بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت سے بیعت کی نا، اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ علم تو آج مجھے سمجھ آئے. آج تک ویسے میں باہر کا مغز کھاتا رہا، لوگوں کا گشت لیتا رہا، لب تو مجھے آج ملا ہے کہ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے. کہتا ہے پھر ہم نے یہ سمجھا کہ جو ہم نے کتابیں لکھی تھی، جو کچھ کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے نا جی کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. جب تک کسی اللہ والے کی غلامی نہ کرو بات نہیں کھلتی. تجربہ کر دو. اور یار حجام کے بغیر تم سر نہیں بنا سکتے ہو، مربی کے بغیر مربع نہیں بنا سکتے ہو، کسی باورچی کے بغیر بریانی نہیں پکا سکتے ہو. باقی باتیں میں خود سمجھ آ جاتی ہے. خدا کا خوف کرو. اور قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو، اللہ والوں کے ساتھ رہو.